السلام علیکم پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ پیارے دوستوں، آج کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، کیونکہ آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی ایک انتہائی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنی تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات کی بھی درباری خدمت کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ درباری سلیمانی اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے، اور اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم کی پوجا نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے، اور انتظار کرو کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کے فرمان بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش بہا تحائف لے جائے، اور اس بہانے سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبے کے ساتھ داخل ہوتی ہے تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اس لیے بے وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ
کہ ان ہدایہ کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پھسلاؤ گی، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری بیش بہا دولت قطعاً ہیچ ہے، لہٰذا تم اپنی ہدایہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ صبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز رہو گی، اور پھر میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام روایات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ ہر بہر کہہ سنایا، اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہے بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کی تابع ہے۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا وَأْتُونِي مسلمین، کیونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دین و مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قاہر بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرمانبرداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتی ہوئی اس کی ماتح ہو جانا قبول کر لوں، لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے، تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کی یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے، تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس کی بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا، ملکہ سبا کا تخت موجود پایا، فرمانے لگی، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والی ہی پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیبت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کلمند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی ہے، اور قدر ہیبت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت اور طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمان بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تک کا یہ مخیر العقول معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لیے مزید تازیانہ ہے، اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری و فرمان برداری کرتے ہیں۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ کسر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی، شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساکھ سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتی ہوئی شیشے کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی، جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کی قوائی عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے
ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کے تنہا مالک ہے، اور اس لیے سلیمان مجھ سے اپنی تابعداری کا طالب نہیں ہے، بلکہ اسی یک ذات کی اطاعت کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح بارگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک ماں سوائے اللہ کی پوجا کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ ہی پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام وَأْتُونِي مسلمین کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔